السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹی وی پر پروگرام مدینے سے کربل تک۔ امام علی مقام آپ کے رفقا اور آپ کے گھر والوں کی وہ عظیم الشان قربانی اور وہ واقعہ کہ جب بھی محرم الحرام ہمارے قریب آتا ہے تو تخیلات پر وہ واقعہ غالب رہتا ہے۔ پروگرام مدینے سے کربل تک میں آج تیسرا روز، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ذکر کر رہے تھے اس کو جب ہم گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہیں تو کربلا تاریخ انسانی کا ایک دل سوز واقعہ ہے۔ محرم الحرام 61 ہجری کی 10ویں تاریخ کو امام حسین نے جو عظیم الشان قربانی پیش کی اور جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنی تحریک پر کامل یقین رکھتا ہو اور اس کی کامیابی کا خواہش مند ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب اور خود اپنی جان و مال سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور اپنے عزم و استقلال کی بدولت تمام بنی نوع انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ آج ہم باقاعدہ بات کریں گے سانحہ کربلا کے پس منظر پر، جو باقاعدہ 60 ہجری کے وقت سے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت پر بیٹھا، اور عام مومنین کے ساتھ ساتھ اہم ترین شخصیات، خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیعت کے لیے اصرار کیا، جس کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے رخصتی اختیار کرتے ہوئے ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس کے اثرات اور نتائج قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ تاریخ طبری حصہ چہارم کے صفحہ نمبر 134 میں تحریر ہے کہ سن 60 ہجری کے ماہ رجب کے تقریباً نصف میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد یزید ابن معاویہ نے حکومت سنبھالی۔ برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد ہی اس نے مختلف علاقوں میں تعینات اپنے گورنر اور سرداروں کے نام خطوط ارسال کیے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اپنے باپ کی موت اور اپنی جانشینی سے مطلع کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی یزید کی خلافت کا بندوبست کیا جا چکا تھا اور لوگوں سے اس کی بیعت بھی لے لی گئی تھی۔ اچھا، مذکورہ خطوط میں یزید نے ایک تو ان گورنروں کو ان کے عہدوں پر باقی رکھنے کی اطلاع دی اور دوسرے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں سے اس کے لیے دوبارہ بیعت لیں۔ اسی مضمون کا ایک خط یزید نے ولید بن عتبہ کے نام بھی ارسال کیا، جسے حضرت امیر معاویہ نے مدینے کا گورنر بنایا تھا۔ طبری نے اپنی تاریخ کے حصہ چہارم صفحہ نمبر 163 میں اس خط کا جو مضمون تحریر کیا ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کو معلوم ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اللہ نے ان کو کرامت، خلافت عطا کی اور حکومت سے سرفراز کیا تھا۔ جتنی عمر ان کی لکھی ہوئی تھی اس وقت تک وہ زندہ رہے، جب مدت تمام ہو گئی مر گئے۔ اللہ ان پر رحم کرے کہ زندگی بھر لائق ستائش رہے اور نیک و کار و پرہیزگار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ والسلام۔ اس خط کے ساتھ علیحدہ سے ایک مختصر رقعہ بھی تحریر کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر ان معروف 3 شخصیات سے بیعت لینے کی تاکید کی گئی تھی جنہوں نے امیر معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امام طبری کی روایت کے مطابق اس میں تحریر تھا: حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر پر سختی کرو اور جب تک وہ بیعت نہ کر لیں انہیں کوئی مہلت اور موقع نہ دو۔ تاریخ طبری جلد چہارم اور صفحہ نمبر 164 میں ہے، اس بات کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: رات کے ابتدائی حصے میں اس خط کے ملنے کے بعد ولید بن عتبہ نے مدینے کے سابق گورنر مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے خط اور یزید کے حکم کا ذکر کر کے مشورہ طلب کیا۔ مروان نے تجویز دی کہ جس قدر جلد ہو سکے ان افراد کو طلب کرو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر شہر میں پھیلنے سے پہلے ان حضرات سے یزید کے لیے بیعت لے لو۔ ہمیں تاریخ ابن خلدون جلد سوم صفحہ نمبر 145 میں یہ تحریر ملتی ہے:
ولید نے اسی وقت اپنے کارندوں کے ذریعے ان شخصیات کو یہ پیغام بھجوایا کہ ایک اہم اور حساس مسئلہ درپیش ہے، لہٰذا آپ فوراً تشریف لے آئیے۔ امام حسین اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھے کہ ولید کا کارندہ پیغام لے کر ان کے پاس آیا۔ ابن زبیر رات کے اس پہر اس بے وقت بلاوے پر حیرت زدہ ہوئے، لیکن امام نے اس معاملے کو اپنی بصیرت باطنی سے بھانپ لیا۔ حالانکہ ابھی ان کی ملاقات ولید سے نہیں ہوئی تھی، پھر بھی آپ نے ابن زبیر کو اصل معاملے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے خیال میں بنو امیہ کے حاکم فوت ہو گئے ہیں، اور اس وقت ہمیں بلانے کا مقصد ان کے بیٹے یزید کے ہاتھوں بیعت لینا ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنے اصحاب اور قریبی رشتہ داروں میں سے 30 افراد کو مسلح ہو کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا اور انہیں ہدایت دی کہ ولید کے دربار کے باہر تیار کھڑے رہیں اور جوں ہی ضرورت درپیش آئے مدد کے لیے اندر چلے آئیں۔ جیسا کہ امام کا خیال تھا، ولید بن عتبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی اطلاع دی اور امام کے سامنے یزید کی بیعت کا معاملہ پیش کیا۔ امام نے جواب دیا، مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھ جیسے شخص کے لیے غیر اعلانیہ طور پر بیعت کرنا مناسب نہیں، اور تم بھی ایسی بیعت پر راضی نہ ہوگے، کیونکہ تم مدینے کے تمام افراد کو تجدید بیعت کی دعوت دے ہی رہے ہو، لہٰذا فیصلہ کر لینے کی صورت میں ہم بھی اس مجلس میں تمام مسلمانوں کے ساتھ انہی کی طرح بیعت کر لیں گے۔ تم یہ بیعت خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی توجہ دلانے اور انہیں دکھانے کے لیے لے رہے ہو، لہٰذا اگر یہ ہو تو اسے اعلانیہ ہونا چاہیے نہ کہ خفیہ۔ چونکہ ولید بن عتبہ کا مزاج عافیت پسند تھا، وہ امام کی اس بات کا قائل ہو گیا اور رات کے اس پہر بیعت لینے پر اس نے اصرار نہ کیا، بولا بسم اللہ، آپ تشریف لے جائیے، ان سب لوگوں کے مجمع ہی میں ہم سے ملیے گا۔ امام واپسی کے لیے اٹھنے لگے تو مروان بن حکم نے، جو اس مجلس میں موجود تھا، ولید کو اشارے سے یہ بات سمجھائی کہ اگر رات کے اس پہر خاموشی سے حسین بن علی سے بیعت نہ لے سکے تو اس کے بعد قتل و خون ریزی کے بغیر ان سے بیعت لینا ممکن نہ ہوگا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انہیں یہیں روک کر بیعت لے لو، اور اگر انکار کریں تو یزید کے حکم کے مطابق ان کی گردن مار دو۔ امام نے مروان کی یہ حرکت دیکھ لی اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے زرقا کے بیٹے، مجھے تو مارے گا یا ولید؟ تم جھوٹ بولتے ہو، گناہ کرتے ہو، آخرت کو بھول کر صرف دنیا طلب کرتے ہو۔ اور اس کے بعد امام نے ولید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے امیر، ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا، لیکن یزید کی بیعت تم مجھ سے چاہتے ہو، مجھ جیسا شخص کسی صورت میں اس شخص کی بیعت نہ کرے گا۔ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے خلافت و بیعت کا کون زیادہ مستحق ہے۔ دوران گفتگو اٹھنے والا شور و غل سن کر امام کے ہمراہ آنے والے افراد نے خطرہ محسوس کیا اور ان میں سے کچھ افراد ولید کے دربار میں داخل ہو گئے، اور اس طرح امام حسین یزید بن معاویہ کی بیعت یا اس موضوع پر کسی بھی قسم کی ساز باز کے سلسلے میں ولید کی امیدوں پر پانی پھیر کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت ہو جانے کے بعد مروان اور ولید کے درمیان ہونے والی جو گفتگو کا بیان ان الفاظ میں موجود ہے، مروان نے ولید سے کہا، تم نے میرا کہنا نہ مانا، حسین کے لیے ایسا موقع تمہیں اب کبھی نہ ملے گا۔ ولید نے کہا، مروان، تم کسی اور ہی کی ملامت کرو، تم مجھے ایسا مشورہ دیتے ہو جس میں میرے دین کی تباہی تھی؟ واللہ حسین کو قتل کر کے ساری دنیا کا مال و ملک جہاں تک آفتاب طلوع و غروب کرتا ہے مجھ کو مل جائے تو بھی مجھے منظور نہیں۔ سبحان اللہ، حسین کو ایک بیعت کے نہ کرنے پر میں قتل کروں، واللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ جس شخص سے خون حسین کی باز پرس ہو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے خفیف المیزان ٹھہرے گا۔ ناظرین، امام حسین اور ولید بن عتبہ کے درمیان ہونے والا یہ مکالمہ چند امور کی مکمل وضاحت کر دیتا ہے اور بات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ امام نے اس گفتگو میں اپنا یہ موقف کھلے الفاظ میں بیان فرما دیا کہ وہ یزید کی بیعت اور اس کی حکومت کو غیر قانونی خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کی ممتاز صفات اور معاشرے میں اپنے مقام کی وضاحت کی جو امت اسلامیہ کی امامت اور رہبری کے لیے ان کے استحقاق کی بہترین دلیل ہے۔ نیز اگرچہ ظاہری طور پر امام حسین کی جد و جہد اور ان کی شہادت کے پس پش متعدد عوامل کار فرما تھے، لیکن اس عظیم جد و جہد کا اہم ترین مقصد اس طاقت کو مٹانا تھا جو نہ صرف یہ چاہتی تھی کہ اپنی تمام تر کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود خلافت اسلامیہ کے منصب پر قابض ہو اور ظلم و فساد کی ترویج کرے۔ امام نے نہ صرف ولید بن عتبہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ دوسری مرتبہ اس وقت اس نقطے کو مکمل صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جب مروان بن حکم سے آپ کا سامنا ہوا تھا۔ ناظرین، امام حسین کی سیرت میں ہمیں ان دونوں ہی اقسام کی جد و جہد نمایاں صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ آپ 50 ہجری سے 60 ہجری تک یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال تک کے 10 سالہ دور میں حالات کے پیش نظر خفیہ جد و جہد کا راستہ اختیار کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد حالات کے تبدیل ہوتے ہی آپ نے بلا کسی تعامل اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود اعلانیہ جد و جہد کا آغاز کر دیا اور یزید کے خلاف اپنے انقلابی موقف کا کھل کر اظہار کر دیا، اور ایوان و انصار کی کمی، لوگوں کی بے وفائی اور عوام الناس پر چھائے ہوئے خوف و ہراس کو جاننے کے باوجود اس راستے کا انتخاب کیا جو آپ کی شہادت پر تمام ہوتا ہے، گرچہ اس راہ میں آپ کا جسد اقدس تیر و سنان کا نشانہ بنا۔ ولید سے ہونے والی گفتگو کے بعد امام نے حکومت یزید کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے لیے ایک ایسا انداز اختیار کیا کہ آپ کی یہ جد و جہد صرف مدینہ ہی میں محدود ہو کر نہ رہ جائے بلکہ شجاعت کی ایک ایسی علامت بن جائے جو قیامت تک زندہ رہے۔ تاریخ طبری حصہ چہارم کے صفحہ نمبر 166 پر اس کے بعد کے واقعات یوں بیان کیے گئے ہیں۔ امام حسین اسی رات کو یعنی رجب 60 ہجری کی 28ویں بروز اتوار کی شب کو مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ابن زبیر اس سے ایک شب پہلے فرا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ جعفر بھائی کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے۔ حسین اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو اور محمد بن حنفیہ کے سوا تمام اہل بیت کو لے کر نکلے تھے۔ کتب تاریخ کے مطابق اپنے سفر کے آغاز سے قبل امام حسین اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہیں الوداع کہا تھا۔ کئی بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تھے۔ ہم پر وہ تمام اسرار و راز اور نیاز واضح نہیں جو دوران زیارت امام نے اپنے نانا جان محترم کی حضور عرض کیے، لیکن کتب تاریخ میں نقل ہونے والی ایسی 2 حاضریوں کے متن اپنی تمام تر صحت کے ساتھ ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ خطیب خوارزمی حصہ سوم صفحہ نمبر 167 کے مطابق امام حسین اس رات دارالامارہ سے واپسی پر حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں حسین آپ کا نواسہ اور فرزند ہوں۔ میں آپ کا وہ فرزند ہوں جسے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ نے اپنا جانشین بنایا ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، میری حفاظت نہیں کی ہے۔ یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آ کر آپ سے مل جاؤں۔ مکہ روانگی کا فیصلہ کرنے کے بعد دوسری رات امام ایک بار پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے۔
آپ کے قدموں میں لغزش نہ تھی مگر چہرے پر حزن و ملال کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ بار الہ، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اور جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے مکمل آگاہ ہے۔ بار الہ، میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں اور برائی سے نفرت کرتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ راستہ پسند فرما جس میں تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی ہو۔ امام حسین مکہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا واقعات ہوئے؟ امام علی مقام کے نقوش قدم پر ہمارا سفر مدینے سے کربل جاری ہے۔ زندگی بخیر تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے بات کو آگے جوڑتے ہوئے مزید واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام مدینے سے کربل میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیا شان ہے حسین علیہ السلام کی، ایثار اس حضور میں خود سر کے بل گیا۔ عباس آئے نہر پہ اس آن بان سے، انسان کیا ہے موت کا بھی دم نکل گیا۔ اے مستقیم یوں لکھو روداد کربلا، ایک دو پہر میں دین کا نقشہ بدل گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔